اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 76۔ وَإِذَا لَكُم، میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دوں کہ یہ مکمل ہو چکی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ تم وہ باتیں ان سے بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے رب سے حجت بازی کریں۔ افلا تاکلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تو میں بتا رہا تھا جو برائیاں ان کے اندر ہے وہی ہمارے اندر موجود بھی ہیں، تو یہ بھی ہے فرقہ واریت، یہی تو ہے ہمارے اندر کہ اکثر کسی فرقے کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اگلا جو ہے نا یہ بات صحیح کر رہا ہے، اس کے پاس دلیل مضبوط ہے اور میرے پاس دلیل کمزور ہے، اور میرا دل مان رہا ہے کہ ہاں بھائی وہ صحیح کہہ رہا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اڑ جاتے ہیں۔ اور اکثر ان کے لوگ ان کو روک لیتے ہیں کہ ہاں بھی تم پاگل ہو، تم ایسے جو اللہ نے تمہارے لیے کھول دی تو تجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات وہ ہے، لیکن تیری وجہ سے اگر تو اگلے فرقے کی بات قبول کر لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا، تو دوسرے جو تیرے فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس طرف جائیں گے۔ تو یعنی یہ تو ایک جو علیحدگی تھی، ایک کیا کہتے ہیں تمیز تھی، علیحدہ علیحدہ ہونا کسی، وہ تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ تمیز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا علیحدہ ہونا، کسی چیز کا منفرد نظر آنا، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ علیحدگی ختم ہو جائے گی، وہ تو فرقے ہی ختم ہو جائیں گے، پھر تو ہماری اجارہ داری اور یہ سارے سسٹم جو ہے جو ہم نے لوگوں کا نظام چلایا ہوا ہے، یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ بھی تم یہ چیزیں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ وہ کہ یہ دلیل ہماری کمزور ہے، ان کی صحیح ہے یا ان کی صحیح نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہی روکتے رہتے ہیں کہ نہیں بھی ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اور پھر ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ تو افلا تاکلون، کیا عقل نہیں ہے؟ یوں ایک دوسرے کو بات کرتے تھے۔ اب اولا یعلمون، کیا وہ یہ نہیں جانتے؟ اوا، آ کا مطلب کیا، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، اولا کیا پھر نہیں؟ یعلمون، یہ لوگ جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اسرار، سرر، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی کوئی چیز ہونا۔ یسرون جو تم چھپاتے وہ چھپاتے ہیں، وما اور وہ جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اعلان کا مطلب بھی ہوتا ہے نا ظاہر کرنا، اعلان سے نکلا یہ لفظ۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کہ یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کھول دی ہیں، ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، ہم غلط چل رہے ہیں، وہ اگلے بندے صحیح چل رہے ہیں، یہ باتیں تم تو اگلوں کو کیوں بیان کرے گے؟ تو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہے نا، تاکہ یہ تمہارے رب کے پاس حجت بازی نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اندر چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں، کیا انہیں نہیں پتہ یہ چیز بھی یہ کسی اور رب کو مانتے ہیں، یا انہیں اپنے رب کی خصوصیات نہیں پتہ، انہیں نہیں پتہ کہ ان کا رب چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، انہیں نہیں پتہ۔ اب آتی ہے اہم چیز جو ہمارے معاشرے کی، امت محمدی کی سب سے بڑی خرابی جو اس وقت آئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری مطلب امت ڈاؤن چل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب تک جتنا بھی ذکر ہوا ہے نا، وہ ہوا ہے ان کے علماء کا، کیونکہ عام بندہ جو قرآن یا جو عربی نہیں جانتا، یا جو اللہ تعالیٰ کتاب نہیں جانتا، یا جو یہودیوں کے عام عوام تھی جو تورات اور انجیل نہیں جانتے تھے، وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے تھے نا، نہ وہ اس کا مفہوم تبدیل کر سکتے تھے، نہ وہ ان کے الفاظ تبدیل کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، امی تھے وہ، تو ان پڑھ تھے۔ تو اصل لوگ جو علماء تھے، قصوروار جو تھے، یہ جو جتنا بھی ہے نا کرام میں تحریر کرنا اور لوگوں کو اس چیز سے روکنا، اب ظاہر ہے جو جتنی بھی خوشخبریاں تھیں، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، وہ علماء کو ہی پتہ ہو سکتی تھی، عام لوگوں کو تو نہیں پتہ تھی، کیونکہ کتابیں تو وہ علماء پڑھتے تھے۔ تو دوسرے لوگوں کو روکنا کہ یہ چیزیں مسلمانوں سے بیان نہ کرو، یہ ساری خصوصیات جو بیان ہوئی وہ علماء کی بیان ہوئی کہ علماء میں یہ خرابیاں تھیں، اور آج یہ تمام خصوصیات تقریباً ہمارے علماء کی اکثریت میں موجود ہیں، کہ ایک تو وہ ان کا ذہن ذرا کھلا ہوا نہیں ہے، اپنے فرقے پہ اڑے رہنا، اپنی جو بھی جس چیز پہ بھی ہیں، چاہے وہ فرقہ ہو، چاہے وہ فقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس پہ بس اڑ جانا کہ ہاں بھئی یہی ٹھیک ہے اور کوئی ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز بھی ہمارے علماء میں موجود ہے۔ تو علماء کی جو غلطی تھی، جو ان علماء میں غلطی پائی جاتی تھی، وہ ہمارے علماء میں بھی زیادہ تر علماء میں موجود ہے۔ اب آتی ہے عام لوگوں کی بات، جو مطلب جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جو صرف علماء کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، ان کے متعلق اب یہ احکام آتا ہے۔ یہ میں کل بتاؤں گا آپ کو، چونکہ اب مکمل ہو چکا ہے اور یہ ذرا تفصیل طلب بات ہے۔ تو آیت نمبر 77 ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔